إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، ہم سب کے پروردگار نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم رسید کرے گا۔ ایک تو یہ اسپیکر کی جو آواز ہے نا، یہ سادی کر دیں، اور یہ جو وصل ہے اس کو بھی ختم کر دیں تاکہ بلا تعطل میں اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکوں۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے علماء، صف اول کے نمازی، خواص اور عوام کی اکثریت جو ہے وہ غافل ہو چکی ہے۔
کبھی وقت تھا کہ اہل حدیث گھرانوں کا شعار تھا. قرآن مجید سے محبت. ہماری بچیوں کو سورت واقعہ یاد ہوتی تھی. پیر و جوان سورت بقرہ کا آخری رکوع، سورت یاسین، سورت حشر کی آخری آیات، اور پھر اپنوں کی کوتاہی سے ہمارے اسٹیجوں پر ایسے علماء واعظین آ گئے کہ جو گفتار کے غازی ہیں، کردار میں زیرو ہیں. اور ہماری مساجد کے اندر، ہمارے اداروں میں، ہمارے اسٹیجوں پر جہالت نے ناچنا شروع کر دیا، اور اسٹیج ڈراموں کی طرح، تھیٹروں کی طرح ہم نے ماحول پیدا کیا. اور پھر ظلمات بعضها فوق بعض اہل حدیث تنظیموں کے اندر تقسیم ہو گئے. شخصیت پرستی کے جام پینے لگے. آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کلمہ طیبہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. نوافل چور ہیں، تکبیر اولیٰ سے غافل ہیں. جلوت تو بڑی بہتر ہے، خلوت میں رب سے یاری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ بڑے بڑے علماء کو تو سنتے ہیں، لیکن آپ کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو اس عالم جیسا بنا دے. وہ وقت گزر چکا کہ جب مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کو لوگ سنتے تو دعائیں کرتے، اللہ ان جیسا ہماری اولاد کو بنا دے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان جیسا ہماری اولاد کو بنا دے. اور آج کانوں کے چسکے تو لیتے ہیں، جنت کی بشارتیں تو سنتے ہیں، جھوم جھوم جاتے ہیں، لیکن علماء اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے نہ قدوہ ہیں، نہ اسوہ ہیں، نہ مشرع راہ ہیں. میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے. ہم علماء ہماری نظریں سرمایہ داروں پر ہیں، مالداروں پر ہیں. ہماری دوڑ دنیا اکٹھی کرنے میں، ہماری نظریں آپ کے سٹیٹس، لباس اور جوتے، اور آپ کو جو رب نے دنیا کی رنگین چیزیں دی ہیں ان پر ہیں. ہماری اولادیں بے دین ہو رہی ہیں، علماء کی اولادیں تاجر بن رہی ہیں، دکاندار بن رہی ہیں، دنیا اکٹھی کرنے والی بن رہی ہیں. اور آپ جو ہیں، آپ کی نظریں علماء پر ہیں. آپ کے بچے آج حافظ بن رہے ہیں. آج آپ کے بچے، ہماری اولادیں، ہم اور ہماری اولادیں آپ کو دیکھ کر دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ کی اولادیں بعض علماء سے متاثر ہو کر حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. میرے بھائیوں، دوستو، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جو آج ہم علماء نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا؟ علماء نے. عام لوگوں تو دین کا پتہ نہیں ہوتا، عام بندے تو نہیں جانتے کہ دین کیا ہے. وہ تو عالم دین کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں. آج ہم علماء نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایسے پہلو
چھوڑ دیے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ سالوں میں حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ایک خطبہ جو ہے وہ دیا، اور اس میں نے نشاندہی کی تھی کہ ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو چھوڑا ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور وہاں میں نے ایسی چیزیں بتائی تھی کہ جن سے اللہ کے نبی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ذلت سے، قلت سے، فقر و فاقہ سے، ہم اور حزن سے، زوال نعمت سے، کفر سے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند دعاؤں کا وہاں پر تذکرہ کیا تھا، اور یہ رغبت دی تھی کہ آپ ان کو یاد کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دے گا، اس کو فتنے پکڑ لیں گے۔ حضرات، اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ہر بندہ اس کا اظہار کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ التحیات اللہ کے سامنے اظہار ہے، یا اللہ زبان سے عبادت، بدن سے عبادت، مال سے عبادت تیرے لیے۔ اچھا میرے بھائیوں، وہ کون سی عبادت ہے کہ جو انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے؟ غسل میں ہو پھر بھی، جنبی ہو پھر بھی، وضو میں ہو پھر بھی، وضو کے بغیر ہو پھر بھی، زوال کا وقت ہو پھر بھی، طلوع اور غروب کا وقت ہو پھر بھی، میدان جنگ ہو پھر بھی، امن ہو پھر بھی، بیوی کے ساتھ بستر پر ہو پھر بھی، اور قبر پر کھڑا ہے تو پھر بھی۔ وہ کون سی ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے؟ ایک لمحہ کے لیے آپ سوچیں کہ کیا آپ کی توجہ ایسی عبادت کی طرف ہے؟ وہ عبادت ہے ذکر۔ وہ عبادت کیا ہے؟ ذکر۔ اور ذکر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے کا اور اسے مانگنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر حال میں، کسی بھی حالت میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اچھا میرے بھائیوں، ہم اہل حدیثوں نے دعا کو نہ کان سے پکڑ کر، ذکر کو کان سے پکڑ کر اپنی زندگی سے باہر نکال دیا، اور 50 کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں مردہ ہو چکی ہیں۔ دیکھیے نقصان کتنا بڑا ہوا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کن جگہوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کن کن بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن کی دعا کو آسمان کا رب رد نہیں کرتا؟ ذرا غور کیجئے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے، ہم ضرورت مند بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے پر لعنت کرتا ہے، ضرورت مند بھی ہے، محتاج بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کی ضروریات اور خواہشات نہ ہو؟ کسی کے پاس کاروبار نہیں، کسی کے پاس مکان نہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کے پاس بیٹے نہیں، کسی کے پاس ویزے نہیں، اور کسی کے پاس بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے روزانہ ہمارے پاس ایسے اوقات ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جن میں دعا کو رد نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور اہل حدیث اور اہل سنت سوئے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے 5 وقت، چھٹا سحری کا وقت، 6 مواقع روزانہ ہم ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی نے کہا ہر فرض نماز کے بعد آسمان کا رب دعا کو قبول کرتا ہے. اور اجتماعی دعا نہیں کرتے، تم سے انفرادی دعا کس نے چھڑا دی ہے؟ 30 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے انفرادی دعائیں، آج کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے ذکر کے اندر اور دعا کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے سجدے کے اندر دعا کرو. 17 رکعتیں ہم فرض پڑھتے ہیں، 10 اور 12 رکعتیں ہم نفلوں کی پڑھتے ہیں، 3 وتر پڑھتے ہیں. 30 کم سے کم رکعتوں کے اندر 60 سجدے آتے ہیں. 60 موقع دعا کی قبولیت کے ہم روزانہ رد کرتے ہیں، ان کو اختیار نہیں کرتے. اتنی بڑی غفلت. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. حضرات یہیں پر بس نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تشہد کے اندر دعا کیا کرو. قامن ان یستجاب لکم، قریب ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے، تمہاری دعاؤں کو رد نہ کرے. میرے بھائیوں، اب کتنے تشہد ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ آسانی سے لگا لیں کہ 15 سے 20 تشہد ہم روزانہ کرتے ہیں. 60-70 مواقع روزانہ دعا کی قبولیت کے ہم چھوڑ رہے ہیں، ان سے غافل ہیں. میرے بھائیوں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کن کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. آج ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ماؤں کو بخشانے والے جاہل مولوی، ٹپے دوڑے مائیے، اور گانے اور نغمے مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں اور آنسو بھی نکلواتے ہیں اور جیبیں بھی خالی کرواتے ہیں اور جہالت بانٹ کر جاتے ہیں. میری مائیں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، یہ مسئلہ آپ میں سے کئی بندوں نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ سننا ہے. سننا اس لیے کہ دعا کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. کتنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا؟ ان میں کس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا؟ فرمایا دشمن سے صف آ رہا ہے، پہلے مورچے پر ہے، رب کے لیے لڑ رہا ہے، اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اس وقت اپنے رب سے بات کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعا المسافر، اللہ کے لیے سفر کر رہا ہے، رزق حلال کے لیے سفر کر رہا ہے، اسے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے حکموں پر، تیرے نبی کے طریقوں پر رزق کمانے کے لیے میں دوسرے شہر اور دوسرے ملک میں جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، کہ میں حلال و حرام میں فرق کر سکوں. اسلام کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، دین کے لیے، تعلیم کے لیے سفر کرتا ہے. جو رب کے لیے سفر کرتا ہے، وہ عبادت کا سفر ہو، تعلیم کا سفر ہو یا وہ رزق حلال کا سفر ہو، خالصتاً اللہ کے لیے سفر کرنے والے مسافر کی اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. اچھا، اب تیسرا بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا الوالدی لی ولدہ، اللہ باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں رد. لوگوں نے یہ تصور ماؤں کے لیے بنایا ہے، اصل حدیث باپ کے بارے میں ہے کہ باپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا.
لوگ مجھے فون کرتے ہیں دعا کریں، میں کرتا ہوں اور کہتا ہوں تیرے والد زندہ ہیں؟ کہتا ہے ہاں۔ میں کہتا ہوں جا اپنے باپ سے دعا کروا۔ ایک بندہ کہنے لگا میرے ابا جی تو نماز نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں ان سے دعا کرواؤں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم تو نماز کی بات کرتا ہے، باپ کافر بھی ہو، اللہ اولاد کے بارے میں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہ جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم اس کو چھوڑ کر مولویوں کی جیبوں میں پیسے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کرو۔ ماں باپ کو چھوڑ کر امام کعبہ سے بھی دعا کرواؤ گے، اللہ کی قسم تمہیں کبھی بھی قیامت کی صبح تک رب کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، یہ میں بڑے دکھ سے باتیں کر رہا ہوں، بڑے دکھ سے۔ آج اہل حدیث کچرا بن چکا ہے۔ پہلے اہل حدیث تھے لوگ، ہماری دیانتداری سے، ہماری شخصیت سے پورے گاؤں کے اندر ایک گھر بھی اہل حدیث ہوتا تھا نا، دکان اہل حدیث کی ہوتی تھی، اندر نے خالص سودا لینا تے بھابیاں دی ہٹی تھی۔ کہتے دنیا سے چلے گئے ہیں کہ ہم نے تمہیں غیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کی ایسی قسم کے جو ہر حال میں ہم بجا لا سکتے ہیں، وہ بندگی کر سکتے ہیں، وہ ذکر اور دعا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کے بندے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کس طرح غافل ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے پر درود پڑھو۔ میں نے کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا کروانا، بس آپ کے دل کو کھٹکھٹانا ہے کہ آج آپ میں سے کون سا خوش نصیب ہے کہ جس نے جمعہ کی ادائیگی سے پہلے پہلے اللہ کے نبی پر درود پڑھا ہے۔ حضرات، اہل حدیث کے سردار امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے درود پر کتاب لکھی ہے۔ آج تک کوئی مائی کا لال، کوئی بریلوی، کوئی جھوٹا عاشق رسول حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جیسی کتاب نہیں لکھ سکا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دنیا و آخرت کے 40 فائدے عطا کرتا ہے۔ کتنے فائدے؟ تو اہل حدیث وہ بندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھے۔ اور صحابہ کرام اور سلف صالحین میں سے بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو 10,000 ہزار مرتبہ یومیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے۔ 10,000 ہزار مرتبہ۔ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ درود پڑھیں کیسا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا۔ اب ہم اس سے بھی غافل ہیں۔
اچھا جی، اب سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ بولو بھائی۔ اچھا، نبی علیہ السلام، آپ کے دل دماغ میں کبھی سوچ آئی ہو کہ جو اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تھے میں وہ کیوں نہیں مانگتا؟ میں اکثر اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، اور جو مذہبی، جو علماء سے محبت کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں میں 1000 روپے آپ کو انعام دوں گا، کوئی ایسے سوال والی دعا جو اللہ کے نبی نے اللہ سے کی ہے نا، مانگا ہے، وہ مجھے سنا۔ اب بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعائیں جو آپ نے ساری زندگی نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لم یکن یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ایسی ہے اللہ کے نبی نے ساری زندگی نہیں چھوڑی۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہ جس کو پتا ہو کہ یہ دعا اللہ کے نبی نے ساری زندگی نہیں چھوڑی، کسی کو پتا ہو؟ اگر قیامت کے دن ہی سوال ہو گیا کہ بریلویوں اور دیوبندیوں پر لگنے والی حدیثیں جو ہیں وہ تو تمہیں یاد تھیں، لیکن جو تمہارے نفس کے خلاف لگتی تھی وہ تمہیں یاد کیوں نہیں تھی؟ اس کا جواب اللہ کے ہاں کیا دو گے؟ اور آپ کو یہ پتا ہے گن کے ساتھ اور توپ میزائل کے ساتھ دشمن مارنا بڑی آسان بات ہے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں نے ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں ڈرانے کے لیے، لیکن سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ کس کے خلاف جہاد کرتا ہے؟ نفس کے خلاف۔ جڑیاں اپنیاں پیڑیاں آتا نے انہوں نے کنے سدھا کرنا ہے، اور مجاہد بندہ دنیا کی کوئی چیز ان کو رب کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ وہ اگر بیوی کے ساتھ بھی لذت کے لمحات میں ہے نا تو وہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، وہ وہاں پر بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ یہ ایمان والے نہیں کہا رجال، بندے، میں مردہ بچہ ماں، تو اللہ نے بھی کہا ہے مرد وہ ہے کہ جس کو کوئی دنیا کی مال، تجارت، بے، کاروبار، پیسہ، بینک بیلنس، آمدنی، دنیا کی کوئی چیز رب کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ آج ہم کچرے بن گئے ہیں، مال ہے، مالدار ہے، اس کا بھی کوئی معیار نہیں، غریب ہے اس کا بھی کوئی معیار نہیں، مولوی ہے اس کا بھی کوئی معیار نہیں، پہلی صف کے بندے ہیں ان کا کوئی معیار نہیں۔ حضرات، مالدار چاہیے عثمان بن عفان کی طرح، غریب چاہیے حضرت ابو ہریرہ کی طرح، اور عالم چاہیے عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن مسعود کی طرح، اور بچے چاہیے کن کی طرح؟ عبداللہ بن زبیر کی طرح۔ ہم نے تو سب کچھ ہی اپنے گھروں سے، معاشرے سے نکال دیا ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی مانگ ہے، سوال ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نہیں چھوڑا؟ آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعہ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو موبائل استعمال کرتے ہیں، گوگل استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ پر لکھیں اللہم انی اسألک، اے اللہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہے، اور پھر جتنی نیچے حدیثیں آتی ہیں ان کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ میں ان میں سے چند دعائیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری جو زندگی ہے، میں پہلے اس کے فتنے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی کا ایک فتنہ ہے سیکس، زنا، بدکاری، خوبصورت چہروں کا مریض ہونا، اور یہ چاہنا کہ سب سے خوبصورت جو لڑکی ہے وہ میری بیوی ہو، اور لڑکی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ سب سے خوبصورت جو لڑکا ہے وہ میرا خامد ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرات،
بیویوں کا یا بیویوں کے لیے خامدوں کا انتخاب شہوت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ والدین جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں ان میں سے کسی کے دماغ میں شہوت نہیں ہوتی، ادب آداب کو، حسب و نسب کو، عادات کو، طریقے کو، رہن سہن کو، ماں باپ کے رویے کو، حالات کو، ان کی اچھی شہرت کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جمع نفی کر کے وہ اپنے بیٹے بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کام خود کرتے ہیں، لڑکا یا لڑکی، وہ تو شہوت سیکس کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور کسی نے اسلام کی سچائی کو جاننا ہو تو دیکھ لے کہ آج خود رشتے کا انتخاب کر کے کورٹ میرج کرنے والے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں، تب سے لے کر آج تک اسلام کی 15ویں صدی ہے، کوئی کورٹ میرج مفرور لڑکی کا نکاح کامیاب ہو سکا نہیں۔ یہ اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا حضرات، دوسرا فتنہ ہے ہمارے گھروں میں نافرمان اولادوں کا، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں اور ماں باپ کو بے بس کر دیتے ہیں اور مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا تیسرا فتنہ رزق ہے، خواہشات کی تکمیل اور فیشن ہے۔ اپنے گھروں کی سجاوٹ اور بناوٹ پر ہم کروڑوں ضائع کرتے ہیں، اور اس دوڑ میں حلال و حرام کا فرق بھی مٹا دیتے ہیں۔ حضرات، ہمارے معاشرے کا چوتھا فتنہ لڑائیاں اور جھگڑے اور مقدمات اور تھانے اور کچہریاں ہیں۔ اسی طرح بڑی خواہشات ہے، خواہشات کی تکمیل۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام آپ ایک ایسی دعا پڑھتے تھے، جو بندہ یہ دعا پڑھے، اللہ کی قسم ہے یہ ظاہری فتنے اس کی زندگی کے اندر نہیں آ سکتے۔ یہ میں نے جتنے بھی آپ کو بتائے ہیں، یہ دعا یاد کر لیں، کبھی آپ کی اولاد کے بارے میں فتنہ آپ کو نہیں پکڑے گا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ایک ایسی دعا پڑھتے تھے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا، مولویاں دی اولاداں دے ہوتے شیطان بڑا پھیرا دے کے رکھتا ہے، ان سے گناہ کرواتا ہے، پھر ان کو معاشرے میں ذلیل کرتا ہے، اور ان کی عزت نہیں رہتی اور لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ شیطان ان سے کام ہی ایسے بڑے بڑے کروا دیتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم انت صاحبی فی سفری ھذا، یا اللہ یہ جو سفر ہے نا، اس سفر میں میرا رفیق سفر تو ہے۔ اللہ سفر میں میرا رفیق سفر کون ہے؟ تو ہے۔ والخلیفۃ فی الاہل والمال، ساتھ بھی تو ہے، اور میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں بھی تو ہے۔ یہ بہت بڑی جامع دعا ہے۔ اہل حدیث کی اکثریت کو 99% لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی، اور پنجابی میں پڑھ لیا کرو، اردو میں پڑھ لیا کرو، یا اللہ تو سفر میں میرے ساتھ ہے اور میرے گھر اور میرے مال میں بھی تو ہے۔ اللہ میری جوان بچیوں کی عزتوں کا رکھوالا تو ہے۔ اللہ میں نے جو مال کمایا ہے، میرے بچوں کی جوانیوں کا رکھوالا بھی تو ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، وہ میں سسپینس نہیں رکھنا چاہتا، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ اس کو یاد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت، اسلام کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ کون سی ہے؟ فرمایا عافیت کی نعمت ہے۔ کس کی نعمت ہے؟ بولیے کس کی؟ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کوئی بیماری ایسی نہ لگے جو صحت لے جائے، مال لے جائے،
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کا پتر ہلاک ہو گیا. ہلاک کیسے ہوا ہے؟ پہلے مال لینے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اپنی صحت گوا دیتا ہے، 18 گھنٹے جاگتا ہے، مال مال مال. اور پھر جب صحت چلی جاتی ہے، جگر کا کینسر ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، کڈنی فیل، گردہ فیل ہو گیا ہے، تو پھر صحت کو پانے کے لیے اپنا مال دے دیتا ہے. کیسا ہے یہ دنیا کا پتر؟ برباد کیسے ہوتا ہے؟ مال لینے کے لیے صحت دے دیتا ہے، اور پھر صحت لینے کے لیے کیا دے دیتا ہے؟ مال. بڑے سارے بندوں کو آپ نے دیکھا ہے ان کے پاس عافیت نہیں ہے، اور پھر جب اللہ مال دیتا ہے، لوگوں کی اولادیں زنا کرتی ہیں، شراب پیتی ہیں، نشہ کرتی ہیں. اللہم انی اسألک العفو، اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں، میری اولاد کے اندر عافیت دینا، ان میں سے کسی کو بھی یہ جو عیب ہے زنا، بدکاری، فحشی والا نہ پکڑے. اور اسی دعا کا اگلا حصہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہ میرے دین کے اندر بھی تجھ سے عافیت کا سوال ہے، دنیا کے اندر بھی تجھ سے عافیت کا سوال ہے، اہل کے اندر بھی تجھ سے عافیت کا سوال ہے. کئی بندے ہیں جن کی عورتیں برائی کی طرف چلی جاتی ہیں، جوان بیٹیاں چلی جاتی ہیں. حضرات بیماریوں کے گھروں میں ڈیرے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے، تیسرا صحیح ہوتا ہے چوتھا ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی نقصان اور پھٹیک پڑتی رہتی ہے. تیری یہ زبان کیوں نہیں چلتی اور تو کیوں نہیں کہتا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین و دنیای و اہلی و مالی. یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. تو یہ دعا ہے، اس کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور سنن نبی داود کے اندر بھی. آپ اس کو یاد کریں، ہر وہ دعا یاد کریں، ہر وہ سوال یاد کریں جو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. اچھا جی، دوسری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 حرف ہیں، 4 حرف. پہلا کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے، تیرا نبی تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. ہدایت، ہر کام میں ہدایت. دنیا داری میں کاروبار کرنے لگا ہوں، اللہ میری رہنمائی کرنا. بچی بچے کا رشتہ کرنے لگا ہوں، میری رہنمائی کرنا. اللہ فلاں کو میں دوست بنانے لگا ہوں، میری رہنمائی کرنا. اللہم انی اسألک الہدی، یا اللہ دین اور دنیا کے ہر کام میں تو نے میری رہنمائی کرنی ہے، میں رہنمائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ والتقی، یا اللہ میں تجھ سے پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں. حضرات ایک بندہ نا جس کو مال مل جائے وہ پرہیزگاری سے دور ہو جاتا ہے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ایسا عالم جس کے پاس علم ہے اور وہ علم کے باوجود پرہیزگاری نہیں کرتا. علم کا فتنہ مال کے فتنے سے بھی بڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں 3 بندے پیش ہوں گے. ایک مجاہد ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ تیرے لیے جان دی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان دیا کہ لوگ کہیں کیا لڑا اور کیا دلیری سے شہید ہوا، جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا، آج میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے. کئی بندے نا چندہ دے کر کہتے ہیں جی دعا کرنا. اور یہ بات یاد رکھو، کبھی نیکی کر کے یہ نہ کہنا کہ اچھا دعا کرنا. دنیا میں تم نے بدلہ لے لیا ہے. اگر بعض علماء کو آپ نے ایسے کرتے دیکھا ہے
شاید ترغیب کے لیے یا تعلیم کے لیے کرتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا، شکریہ بھی نہیں لینا. ہم نے بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. کئی لوگ ہیں وہ پیسے دے کر کہتے ہیں جی اچھا جی میرا نام لیں، میرے ابو کا نام لیں اور پھر دعا کریں. حضرات اللہ نے یہ علماء کو زبانیں دی ہیں اپنی تعریف کے لیے، بندوں کی تعریف کے لیے نہیں دی. اور میرے بھائیوں دوستو، ایک عالم بھی پیش ہوگا، ایک سخی بھی پیش ہوگا. ہاں جی یا اللہ بڑا مال دیا ہے، بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، ہسپتال بنوائے ہیں، شادیاں کی ہیں، علاج کروائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو بھی چاہتا تھا دنیا میں لوگ میری جے جے کار کریں، بلے بلے واہ جی شاہ واہ جی، الحاج میاں صاحب فلاں حضرت شجرت یہ اور وہ اور دس اور دیٹ. جا آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور ایک عالم آئے گا، کیا لے کر آیا؟ اللہ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں، میں نے بڑے بیان کیے ہیں، بڑی دنیا کو میں سیدھے رستے پر لایا. پر وہ عالم بھی اس کی مثال چراغ کی طرح ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے لیکن اپنے تلے اندھیرا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو چاہتا تھا دنیا میں لوگ میرے نعرے مارے، کہیں جی بلے بلے جی کڈا حالے میں، آج تیرے لیے بھی میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا، جب بھی کوئی کام کرے سب سے پہلے اللہ کو کہا کریں یا اللہ تو رہنمائی کرنا. اللہم انی اسألک الہدی، یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. واتقا، پرہیزگاری. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی پر رشک جائز نہیں ہے، رزق کی تقسیم رب کی ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے. اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، لیکن فرمایا دو بندوں پر رشک کرنا جائز ہے. رجل آتاہ اللہ المال، ایک بندے کو رب نے مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، چھپا چھپا کے خرچ کر رہا ہے. اور ایک بندہ فرمایا اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور اس علم کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. اور اللہ جس طرح تو نے اس کو شریعت کا علم دیا ہے مجھے اور میری اولاد کو بھی دے کہ ہم اس علم کے ساتھ تیرے قریب ہو جائیں. اچھا میرے بھائیوں، اس دعا کا تیسرا جو لفظ ہے نا والعفاف، یا اللہ میں تجھ سے نا پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. کس کا؟ میں یہاں پہ نا مولویوں کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے. تو انہوں پتہ ہے ہوراں مولویاں دے پیچھے لوکی چڑھ جاندے نے تے میرے پیچھے لوگ تے نہیں چڑھ دے پر مولوی چڑھ جاندے. مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسی مخلوق ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، اصلاح نہیں ہماری ہو سکتی. میرے بھائیوں دوستو، ہم مولوی لوگ اپنی بیٹیاں بطور دوسری بیوی کے دینے کو کبھی تیار نہیں. پورے پاکستان جو میں نے کوئی وکھاؤ نہ شیخ الحدیث مفتی جنہیں اپنی بیٹی یا بھین دا رشتہ بطور سوکن دے دیتا ہوئے تے ایسی آکھیے جی کیا بات ہے جی حضرت صاحب تے بڑی با عمل نے، لیکن 60 سال کی عمر میں بھی داڑیاں کالیاں کر کے چوپڑ چاپڑ کے لوکاں دیاں تیاں ماما پہنا اسی دوجی دوجی تیجی تیجی چوتھی چوتھی یار لین واسطے تیار ہے. یہ کیا ہے؟ اور اولاد میں سے کوئی بیٹا بیٹی ایسا نہیں ہے کہ جو مثالی مسلمان ہو، ماشاءاللہ برائی میں ان کے ریکارڈ قائم ہے، کوئی اچھائی میں نہیں. تو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ مذہب اور دین کی آڑ میں بیٹیوں کے ساتھ، لوگوں کی عورتوں اور عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں؟ نہیں.
یہ فتنے کا دور ہے. ایک بیوی کے حق، حقوق اور اولاد کی ضروریات آپ بطریقے آسان پوری کر لیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسلام میں تعدد زواج کا تعلق ضرورت کی بنیاد پر ہے، خواہشات کی بنیاد پر نہیں. صحابہ کرام اور محدثین کی اکثریت کی ایک ہی شادی تھی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی ہیں ان کے اندر حکمت ہے. آپ اس حکمت اور سنت کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کے اسوے کو چھوڑ کر، مقاصد کو چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ اگر کسی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو فتنہ بنا دیں گے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے. تو پاک دامنی، نہ خفیہ دوستیاں کرنی ہیں، نہ مردوں لڑکوں کی طرف میلان ہے، نہ عورتوں کے ساتھ رہ و رسم ہے، اور نہ ہی کسی کی خوبصورتی اور بدن کو دیکھنے کا رسیہ ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا. وَالْغِنَا، اس دعا کا چوتھا جملہ ہے بے پرواہی. یا اللہ مجھے مخلوق سے بے پرواہ کرنا. حضرات صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے؟ اور ہمارے ذہن کے اندر اسباب ہوتے ہیں، میں نے فلاں سے مانگنی ہے، فلاں سے مانگنی ہے، فلاں سے مانگنی ہے. اچھا جی، آج کے خطبے کی آخری بات، میں اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذتیں عطا کی ہیں. اللہ نے ایک لذت ہے، لذت کی پھر مختلف قسمیں بھی ہیں. ایک لذت ہے لباس کی، جوتے کی، سیر و سیاحت کی. ایک لذت ہے کھانے کی. ایک لذت ہے رشتوں کی. وہ نا ساری زندگی ماں باپ کے لاڈوں میں گزاری. بیرون ملک میں نے سفر کیا، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے. اچھا، وہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. روز میں نے چپکے چپکے نا، شادی ہو چکی تھی، اپنے ماں باپ کی محبت میں نہ آنسو بہانا. والدہ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئی، یقین جانے میں ایسے روؤں جیسے کوئی بچہ روتا ہے. یعنی یہ رشتوں کی بھی ایک لذت ہے. وہ ماں باپ ہوں، پھر بیوی، اس کے ساتھ تعلق کی بھی ایک لذت ہے. پھر اولاد ہے، انسان دیکھتا ہے، اولاد پھدکتی ہے، باپ کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اس کی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں. حضرات کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں ہمارے پاس ہیں لیکن اللہ کی محبت کی لذت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یا اللہ اپنی بھی محبت دے اور اپنے ان بندوں کی محبت دے کہ جن بندوں نے تیرے ساتھ محبت کی ہے. رسول اللہ نے کس سے محبت کی ہے؟ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبَّكَ، یا اللہ مجھے ایسے عمل کی محبت دے کہ جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. اور وہ محبت کیا ہے؟ وہ تہجد کی لذت کی محبت ہے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور اللہ تجھ سے میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں جو میری نفس کی محبت پر بھی غالب، اہل کی محبت پر بھی غالب. اور ٹھنڈا پانی یعنی جو دنیا کی نعمتیں اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہو ہر چیز. پھر یہ دعائیں، یا اللہ مجھے اپنی محبت کی لذت عطا فرما. یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو بڑا پیارا ہے. اعوذ بوجہک الکریم وسلطانہ القدیم. یا اللہ ساری زندگی میں پڑھتا رہا ہوں تیرے
خوبصورت کرم والے چہرے کے ساتھ میں پناہ طلب کرتا ہوں، یا اللہ میں وہ تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سونے میں تیرے نال ملنا چاہنا، ملاقات چاہنا وا۔ اے دعا بڑی جامع میں، یہ مطلب کی ہے، یا اللہ میں تیرے نال ملنا چاہنا۔ جے اللہ نال ملنا چاہتا ہے تے اللہ دے مہمان نو آخرت دے وچ رب نے اللہ دے نال ملن والے نو کوئی تکلیف آن دینی؟ تو انہوں کو ملنا چاہتا ہے، اندھا جی رستے دا نہیں پتا، تسی آندے تو آ جا بتی چونک تک، اگو بندہ آپ ہی لینا جاتا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے۔ کدی تو سا اللہ نو آکھیا ہوئے یا اللہ میں تیرے نال ملنا چاہنا ہوں؟ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا، ہمارے نبی نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اندھا میں بھی تیرے نال ملنا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ اندھا نے جا جنہوں اسی پنجابی چاہتا نا خسمہ نو کھا، میں بھی تیرے نال ملنا کوئی نہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، آپ ایسی دعائیں جو اللہ کے نبی نے مانگی، کس نے مانگی ہے؟ ذرا سوچو تے صحیح یار، نبی پاک منگن والے الفاظ، نبی پاک دے عطا کرن والے اللہ، تے جے اسی منگیے انہاں لفظاں دے نال تے ساڈا رب کل یوم ہوا فی شان، اللہ دی ہر شان نرالی اور پروردگار مانگنے والوں پہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو میں خوش، اور نہ مانگو گے تو میں ایک بندے نے پوچھا یار ہاتھ چوک کے دعا منگیا تینوں کنی کو دیر ہو گئی، صحیح گل کریں؟ آندھا جی گل سچی ہے، ایس سال تے میں نہیں کی تھی، یہ 2023 ہے، جون کا مہینہ ہے، آپ میں کئی بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ خاندانی اہل حدیث کٹر وابی، وہ کی ہو گیا تو انہوں 6 ماہ گزر چکے ہیں، تو آپ نے ابھی تک اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ یہ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ضرورت مند بھی ہیں اور تکبر بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔